अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। क्या हाल है मेरे वसेब दा? मैं शानी जैनब उम्मीद दे नाल ते तुसां ठीक हो सो, खुश हो सो, अपना ख्याल रखेंदे बैठे हो सो। ख्याल रखण दी गल आवे तां अज दा दिन सैलीब्रेट करो। अज है इंटरनेशनल डे है साइन लैंग्वेजिस दा। साइन लैंग्वेजिस क्या होंदे न? सिद्धी अपनी ज़ुबान च आखो ॾिसां तां ओह् लोग जो सुन नहीं सकते, ओह् लोग जो बोल नहीं सकते, उन्हां किते जो असां इशारे करेंदे से, इशारियां दी ज़ुबान जिको असां आखदे से उनको आखदे न। नाज़रीन, एह् ख्याल रखना होंदे। देखो उन्हां नाल उन्हां को या डिस्टर्ब करना या अपनी ज़ात को डिस्टर्ब करना या उन्हां नाल गाल ना करना ओह् माशरे दा एक हिस्सा है। तुसां कोशिश करे सो, उम्मीद करे सो, उन्हां को अपने जैसा समझसो तो यकीन करो उन्हां किते भी आसानी थी। वैसे साढ़े माशरे दे विच शिद्दत की ज़रूरत है इन गाल को अंडरस्टैंड करने की कि इनकी कितनी अहमियत है। अज का दिन अगर देखा वने पूरी दुनिया दे विच अगर कोई सैलीब्रेट करने की ज़रूरत पेश आई है तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब मकसद हिको है कि इन्हां को असा अपने जैसा समझूँ, उन्हां को नॉर्मल साइड तक घेन के आओ। हर इलाके, हर सूबे, हर शहर, हर मुल्क दे इंदे अच्छा इशारियां की जुबान भी मुख्तलिफ होंदी है, लेकिन इंदे बाद थोड़ी जी ट्रेनिंग गिरना। ट्रेनिंग क्या होंदी? मैं अगर तुहानू दसां, अगर मैं अज जिवें मैं दिन को सैलीब्रेट करे सा, मैं किवें करे सा, मैं क्या करे सा, मैं पूरे दिन च सिर्फ 10-15 मिनट यूट्यूब खोल के उहदे उत्ते कोई ना कोई ए जी वीडियो देख इंसान जिंदे च इन लैंग्वेज को किवें असां प्रोनाउंस करना है, किवें असां हत्थ दे इशारियां नाल गाल करनी है, ये होंदा सैलीब्रेट करने का तरीका। अगर तुहाडे घर दे विच इर्द गिर्द कोई एजा इंसान कै नहीं तो तुसां आउण वाले वक्त कहीं को मिल सकते वे, उनकी तुसां अपने सही तरीके नाल तैयारी कर सकते वे। क्योंकि ये दिन एक दिन या कोई भी असां जिवें इंटरनेशनल डेज होंदे न शुगर दा है, हार्ट दा है, कहीं भी बीमारी दा है या कहीं स्पेशल पर्सनैलिटी दे उत्ते है, उनका मकसद ही ये होंदा है कि असां उनके बारे च अवेयरनेस रखूँ, अवेयरनेस फैलाऊँ। तो देखो ये प्लेटफॉर्म साढ़े PTV का वो प्लेटफॉर्म है जी प्लेटफॉर्म से सारी कोशिश रह वेंदी है कि ये जे दिन तुहानू दसाऊं कि जिन्हां दी अहमियत है, जिन्हां दी साडी जिंदगियां दे विच अल्लाह ना करे कल को साडी फैमिली च कोई थी सकदा है, उन तो पहले अल्लाह तो दुआ करके उन्हां दे किते भी दुआ करके अपने उत्ते इंप्लीमेंट करो, थोड़ा जिहा उन्हां दा एहसास करो। तो तुसां दे सो साढ़े प्रोग्राम च बड़ी एक खूबसूरत गेस्ट आने जिन्हां दा पूरा स्कूल है जो स्पेशल बच्चों किते कम करें दिन, तो उन्हां दा मकसद क्या है? वो चाहण तो कोई ब्या कम भी कर सकते हैं कि मैं अपने फादर दी एक उन्हां दा फादर जिहड़े हन वो ना सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन्होंने किवें उन्हां को अगू फॉलो करेंदे हुए अज तक उवें ही कम करेंदे पैन जिवें उन्होंने फादर करेंदे पैन। ये होंदा है वो जज्बा जिं टाइम कोई अपना ई बीमारी तू या ई वजह तू डिस्टर्ब होवे, ये अल्लाह की तरफों होंदा है। कोई हादसाती बहुत घट होंदे है, वरना ये अल्लाह साईं की तरफों होंदा है। देखो उन्हां दे अपने नाल ये थे, उन्हां को एहसास थे, तो क्यों तुहाडे अपने उत्ते थी से तो साको एहसास थी से उन तो पहले ही उन्हां सारे अफराद जितने भी मुश्किल दे विच उन्हां किते आसानी पैदा करो। यकीन करो साथों ज़्यादा टैलेंटेड होंदे, यकीन करो उन्हां दे विच जो सलाहियत होंदी है ना, मैं तो देख के हैरान थी गया कि क्या खूबसूरत उन्हां दी आवाज़ होंदी है। अगर कोई बोल सकता है तो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अगर कोई देख नहीं सकता तो उनकी अपनी क्वालिटीज हैं, कोई सुन नहीं सकता, उनके कोल अपने अल्लाह साईं ने साथों बेहतर होंदे। सच्ची दसां असां च बहुत कमियां होंदियां, उन्हां च बई कोई कमी नहीं होंदी। सब तो वड्डी गाल है कि उन्हां च इंसानी जज्बा बहुत होंदा है, असां च इंसानी जज्बात की थोड़ी जी कमी आंदी वेंदी है। मैं अक्सर औकात ये गाल करेंदी अपने प्रोग्राम दे विच, ये प्रोग्राम करेंदे करेंदे तुहाडा साथ साडा साथ करेंदे करेंदे 150 एपीसोड थी गए। 150 एपीसोड आखना आसान क्या नहीं। तुसा समझ सकते वे कि ये क्या है? ये मैं कली कह नहीं, एडू बंदियां दा कम कह नहीं, कम अज कम मैं आदि हाँ कितने अफराद हैं जो इहदे विच शामिल होंदे। एक बंदा भी अगर इहदे विच स्किप थी वने, कोई टेक्निकल काम रुक वने, सारे प्रोग्राम रुक वेंदे। ये टीम है, टीम वर्क है, एक बे दे नाल जिको है ना साडा जहनी नहीं है, साडा आपस से जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है इतनी स्ट्रोंग है। इत्थां आके मैं सिक्खा है कि किवें तुसां कोई भी काम कर सकते हो। मैं बह के तुहाडे नाल इवें गाली इवें ना कर सकदी हूँ अगर मेरी टीम ना होवे। मैं तुहाडे नाल रिश्ता इवें ना बना सकदी हूँ अगर मेरी ये टीम ना होवे। मैं अपने आप को 10% रखे सा, 90% टीम को डेडिकेट करे सा।
इत्थां आके मेरे को घर तो ज़्यादा प्यार मिलता है, इत्थां आके मेरे को अपनी फैमिली तो ज़्यादा अपनाइत का एहसास थींदा है। बहुत घट लोग होंगे जिन्हां दी किस्मत इजा मैं आदि माहौल होंदे, लेकिन मैं वल तो मुबारक देसा, अपने आप को मुबारक देसा, अपनी टीम को मुबारक देसा, ढेर सारी मुबारक देसा, प्रोड्यूसर्स को, अपने मेकअप आर्टिस्ट को, अपनी सारी टीम को, अपने कैमरामैन्स की तो स्पेशल मैं गाल करे सा क्योंकि इन्हां दे बदौलत ही सारा कुछ चलता पिया होंदे। तो ये सोहना रिश्ता जो बड़े यही में नहीं बड़ा, इनको संभालना प्यार करना तुहाडा काम है, साकू पसंद करना तुहाडा काम है। इवें ही कुछ जिवें असां अपने इलाके दे वसेब की भी न्यूज़ देंदे रह वेंदे से, माहौल दी मौसम की भी न्यूज़ देंदे रह वेंदे से। अजकल एक बड़ा मसला है पिया जो कि माशरे दे विच इंतहाई ज़्यादा बढ़दा पे क्योंकि मौसम है सॉरी मानसून का मौसम शुरू थी वने, बारिशां शुरू थी वने, थोड़ा जिहा इवें समझो ठंडा मीठा मौसम शुरू टाइम थींदा है, एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी भी सानू फेस करनी पै वेंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा बहुत शुक्र है कि अगर असां मुल्तान की गाल करूँ या इन साइड की गाल करूँ, थोड़ा जिहा फर्क है, ऐसा थोड़ा जिहा महफूज है, लेकिन वल भी पूरे पाकिस्तान की गाल करूँ तो ये बड़ी खतरे की गाल होंदी है। मैं गाल करेंदी पे डेंगी की। डेंगी मच्छर दे बारे च सुन के ही खौफ पैदा थी वेंदा है। इंदे बुखार दी अलामात या इंदी अलामात अक्सर ज़ाहिर भी नहीं थींदियां, थी वञनि त बड़ी ही ख़तरनाक होंदियां। इन तू किवें बचूं? बड़ा सिंपल है, मैं नहीं वेंदी कि इवें होंदा है इवें थींदा है। मेन गाल आ वेंदी है कि असां इशूज़ दे उत्ते गाल क्या करेंदे से, असां इशू ॾिसेंदे से, साकू ये इशू है, ये इशू है। सल्यूशन तो दसो, अज वो कम मैं करना है कि तो सल्यूशन दसना है कि किवें इन बीमारी तो महफूज रह सकते से, किवें अपने घर वाले को सा महफूज रख सकते से, क्योंकि सेहतमंद घराना, सेहतमंद मुल्क, सेहत दी जितनी केयर थी से उतनी ही ज़िंदगी आसान थी से। आदे ना जान है तो जहान है। मैं वल अखे था अपनी फेवरेट गाल कि ज़रूरी है कि एहतियात करूँ, इलाज तो बेहतर होती है। मैं तारुफ करवे था अपने मेहमान दा, मेरे नाल मौजूद हैं मोहम्मद उमर फारूक, फील्ड ऑफिसर डेंगी एक्सपर्टन। इन्हां को सदमावण दा, इन्हां नाल गाल करन दा मेन मकसद क्या है? देखो, जो ये लोग साकू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना, वो कोई बयान नहीं दे सकता। जो ये साकू दिसा सकते फील्ड वर्क करेंदे। अज मेरे इन्हां नाल ना मैं सवाल दा लफ्ज़ घट इस्तेमाल करेंदी हां, लेकिन अज मैं आवाम दा इन्हां नाल एटीट्यूड बिहेवियर ज़रूर पुछसा। हुकूमत कितने चंगे काम करेंदी है, असा पता नहीं क्यों नहीं मनेंदे, ये गलत गाल है। सारी किते फील्ड वर्क भी करवेंदी है, लोगों को साढ़े घर तक पहुँचाती है कि देखो क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल कहनी वल भी साड़ी शिकवे शिकायत ख़त्म कहनी थी। चलो अपने मेहमान नाल तुहाडी गाल करवेंदी हां, थोड़ा जिहा समझ गिनो, सिख गिनो, अपने बालों की केयर कर गिनो। जी उमर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। फील्ड वर्क करना आसान काम नहीं होता। थैंक यू सो मच। कुछ बताएं उमर अपने बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं डेंगी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना तकरीबन पिछले कोई 9 साल से जो है ना एज अ फील्ड वर्क जो है ना काम कर रहा हूँ। तो इस 9 सालों के अंदर मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे और लोगों के जो रवैये हैं हमारे साथ हमने वो भी फेस किए। लेकिन टू बी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हम जो है ना एक इंसानियत की खिदमत करने के लिए निकले हैं। काम तो हमारा है भी सही, लेकिन ये जो हमारा वर्क है एज अ इंसानियत की खिदमत ही है। आप देखें कि अमूमन हमारा जो काम है डेंगू से रिलेटेड है। आम तौर पे देखा जाए तो ये एक छोटा सा मच्छर है और इस मच्छर ने कितनी तबाही मचाई है, ये इसका अंदाज़ा मैं आपसे एक चीज़ें डिस्कस करूँगा तो आप बेहतर तरीके से जान जाएंगे कि ये क्या इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। देखने में तो ये एक आम सा मच्छर है। पाकिस्तान के अंदर जो इसकी इब्तिदा हुई थी डेंगू मच्छरों की जो वबा पहले थी 1994 के अंदर कराची से ये शुरुआत हुई थी। फिर ये देखते देखते ये वबा जो है ना पाकिस्तान के जो दूसरे अजला में वहाँ फैलना शुरू हो गई और आप ये समझ लें कि 2011 के अंदर एटलीस्ट 2011 के अंदर जो डेंगू का जो वबा थी उस पीक पॉइंट के ऊपर आ गई थी। उस टाइम जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन थी हमारे लाहौर डिस्ट्रिक्ट की थी। वहाँ जो तकरीबन कोई 350 अमवात हुई थी डेंगू से
बहुत बड़ी बात तो है। ये आप देख लें कि ये कितना खतरनाक मच्छर है। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा मैं कल एक WHO की रिपोर्ट भी रीड कर रहा था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि सालाना 22,000 अफराद जो हैं वो डेंगू बुखार की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ह्यूज नंबर ऑफ, आप देख लें कि ये कितनी जानों का नुकसान है, कितने घरों का नुकसान बिल्कुल, है। बल्कि बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये सेहत की बात है, ये एक इंसान के दुनिया से चले जाने की बात है। वो इंसान सरबराह भी हो सकता है, घर का टोटल सरमाया भी हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर इसके बचाव की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल आम सी बातें हैं जो हमारा माशरा इसको नज़रअंदाज कर देता है। मैं यूँ कहूँगा कि इसका जो बचाव है वो सफाई से शुरू होता है और सफाई पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और हमारा दीन भी इस बात के ऊपर जो है ना जोर देता है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये फैलता कैसे, सबसे पहले उसके बाद हम चलेंगे कि इसके इकदाम कैसे हैं। अगर किसी शख्स के अंदर ये कोई मर्ज फैल जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा, उसकी डेफिनेटली कोई अलामत होती हैं। तो मच्छर दो तरह के होते हैं, एक आम मच्छर और एक जिसको हम डेंगू मच्छर कहते हैं, एडीज का नाम इसको दिया गया है, एडीज एजिप्टाई। तो इन दोनों में जो है ना कुछ फ़र्क है। आम जो मच्छर होता है, आप उसको अगर मुशाहिदा करें तो उसके ऊपर जो है ना उसका जो रंगत होती है वो डार्क होती है, ब्लैक होती है। जबकि जो आम डेंगू का जो मच्छर होता है उसकी जो टांगें होती हैं उस टांगों के ऊपर वाइट कलर के जो है ना निशानात होते हैं। तो ये मैं समझ सकती हूँ। एक टाइम पे आके मैंने मच्छर बहुत ढूंढे थे, जब ये नई नई बीमारी आई थी हम सबको ये बातें पता चली थी, हम मच्छर ढूंढते थे कि ये मच्छर कौन सा है, फिर उसको मार के बहुत कुछ हमने किया हुआ है। सही जी, एग्जैक्टली। अगर अब आप नोट करेंगे ये जो चीज़ें मैं बता, ये बुनियादी इनमें फ़र्क है। आम मच्छर में जो क्यूलेक्स होता है और एडीज के अंदर ये फ़र्क होता है। तो ये बेसिकली वायरस फैलाने वाले जो मच्छर वो एडीज ही है। ये एक तरह की वायरस ही है जो कि एडीज के काटने से जो इंसान के अंदर जो वायरस इंजेक्ट हो जाती है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? देखिए, ये बेसिकली डेंगू जो फीवर है ये है तो आम किस्म का बुखार। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये जानलेवा साबित होगा। इसकी फीवर को हमने 3 तरह के मराइल के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो स्टेज है वो इसकी जो एक नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि आम सा बुखार, यानी अगर किसी शख्स को हो जाता है तो उसको नज़ला ज़ुकाम होगा, और अगर उस दौरान वो शख्स अपनी ट्रीटमेंट करता है, मुनासिब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करता है और रेस्ट करता है, तो वो डेफिनेटली इस मराइल से आसानी के साथ बैकअप में आ जाता है। और दूसरी जो इसकी स्टेज है उसको हमने नाम दिया हुआ है हेमरेजिक फीवर। वो स्टेज जो है ना इंतहाई ख़तरनाक है। खुदा न खासा अगर कोई पेशेंट उस स्टेज में पहुंच जाता है तो उस स्टेज की अलामत ये है कि उस जो पेशेंट के नाक में से, उसके कान में से और उसकी आंखों में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इवन दैट कि जब वो वॉशरूम जाता है तो उसके पेशाब से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये उसकी जो है ना दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज जो है ना वो डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी कि जो पेशेंट होता है वो एकदम कोमे में चला जाता है। इन दो स्टेजेस के दरमियान अगर एक मुनासिब ट्रीटमेंट ना किया जाए, बंदोबस्त एक मुस्तनिद जो डॉक्टर हजरात से रजू ना किया जाए, तो जो पेशेंट्स की 3 से 4 घंटे के अंदर उसकी डेथ वाक़ई हो जाती है। तो ये देखें कि ये कितनी ख़तरनाक किस्म की ये बीमारी है जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब मैं कुछ इसकी अलामत के बारे में बता दूं कि खुदा न खासा अगर ये किसी शख्स को हो भी जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है ना डेंगू है। अगर हम टेस्ट वगैरह करवाएंगे वो तो बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। अलामत ये है कि जब ये किसी मच्छर एडीज जब किसी इंसान को काट कर जाता है, ठीक है, तो ये अलामत जो है ना वो 1 से 7 दिन बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उसमें ये होगा कि पेशेंट को जो टेम्परेचर है वो 103 से 104 डिग्री सेंटीग्रेड मुसलसल रहेगा। पहली अलामत हो गई। दूसरी अलामत ये होगी कि उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर निशानात सुर्ख किस्म के धब्बे जो मच्छर के काटने पे अमूमन बन भी जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो जिस्म के ऊपर, ये इंसान की बॉडी के ऊपर सुर्ख किस्म के निशानात जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, आंखों के गिर्द दर्द रहेगा, सर उसका फटेगा, पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वाइब्रेट करेगी। ये यूँ समझे कि बिल्कुल
سست ہو جائے گا, قائل ہو جائے گا, کام کرنے کا اس کا دل نہیں کرے گا, اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ وہ علامات ہیں, اگر کسی شخص کے اندر یہ ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ اس کو ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا ہے. صحیح. اور وہ فوراً جو ہے نا ایک مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے. صحیح. اور اپنے آپ کو جو ہے نا دوسرے جو عام لوگوں سے ہے نا الگ کر دے. الگ کر لے. تو اس کا بچاؤ پھیلتا ہے دوسرے لوگوں میں. جی دیکھیں یہ بالکل, کیونکہ اس کو متعدی بیماری کہا گیا, وائرس, کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوت کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نشست کے اندر ایک اسپیشل وارڈ بھی بنایا گیا ہے, اس کے اوپر بھی نیٹ لگی ہوتی ہے. ہاں بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈینگی کے پیشنٹ ہیں وہاں منتقل کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو صحت مند افراد ہیں ان سے وہ دور رہیں گے اور یہ وائرس ان میں منتقل نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے دیکھیں اس کی کوئی مخصوص کوئی ویکسین تو ہے نہیں. ٹھیک. اب لوگ سمجھیں کہ یہ اتنا مشکل ہے تو اس کی ویکسین کیوں نہیں, لیکن اس کا جو علاج ہے وہ احتیاط سے ممکن ہے. احتیاط کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, عام سی ہیں. اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ احتیاط کے اندر جی سب سے پہلے میں گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ وہی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی احتیاط صفائی سے, اس کا جو بچاؤ ہے صفائی سے شروع ہوگا اور صفائی پہ ہی اینڈ ہوگا. میں نے تو سنا ہے یہ صاف پانی پہ آتا ہے. جی ایگزیکٹلی, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر دیکھیں یہ بارشوں کا سیزن جو ختم ہوا ہے تو عموماً گھروں کے اندر جو گھڑے ہوتے ہیں, چھتوں کے اوپر گھڑے ہوتے ہیں یا برتن ہوتے ہیں, وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے. تو ہمیں فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو اس پانی کو جو ہے نا نکالنا ہے. جو گھڑوں کے اندر پانی وہاں مٹی ڈال دیں یا ریت ڈال کر اس کو خشک کر دیں, پانی جمع نہ ہو. کیونکہ یہ جو ایڈس مچھر ہے وہ جو صاف پانی ہوتا ہے وہاں آ کر انڈے دیتی ہے. ٹھیک. اور عموماً یہ جو اب یوں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک گلاس ہے, ایک برتن ہے, اس کے اندر یہ پانی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ اس پانی کی سطح سے تھوڑا سا اوپر جہاں پانی کی نمی موجود ہوگی ٹھیک ہے وہاں آ کر انڈے دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو انڈے کی جو شکل ہوگی جو چاول کا دانہ ہوتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر انڈے سے وہ لاروا بنتا ہے, لاروا سے پھر وہ پیوپا بنتا ہے, پیوپا سے پھر وہ جو ہے نا ایک اڈلٹ کمپلیٹ مچھر بن جاتا ہے. اور یہ سارا جو پروسیس ہے تقریباً کوئی 7-8 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو جب پانی ہم گھروں کے اندر کھڑا نہیں ہونے دیں گے تو ایگزیکٹلی وہاں جو مادہ مچھر ہے ایڈیز ایجپٹائی, تو وہاں انڈے نہیں دے گی اور مچھروں کی افزائش نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے, ہماری مائیں, ہمارے بھائی جو ورکشاپ میں, جو آفس میں یا گھروں میں کام کرتی ہیں, تو گھروں کے اندر پانی کو جو ہے نا جمع نہیں ہونے دینا. لابی کے اندر ہمارے پودے ہوتے ہیں ان کو پانی دیتے ہیں, یا عموماً گھروں کی چھتوں کے اوپر ہم نے پرندوں کے لیے جو پرندوں کے لیے, کیونکہ گرمی کا موسم گزرا ہے, پرندوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پانی کے جو برتن ہم نے بھر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو وقتاً فوقتاً چیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پانی اس کے اندر ہوتا ہے, دوسرا پانی ہم آ کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. ان کے اس کو ہمیں پھینک دینا چاہیے, اس کی جگہ پہ ہمیں صاف ستھرا پانی رکھنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس برتن کو صاف کرنا چاہیے اور تازہ فریش پانی ڈال دینا چاہیے. پودوں کا کیا کیا جائے گا؟ پودوں میں تو پانی ڈیلی دیا جاتا ہے. پودوں کو ایک مناسب مقدار میں پانی دیں, ایسا نہیں کہ اس کا گملہ بالکل بھر دیں. ٹھیک. ایک مناسب مقدار کے اندر اس کو پانی دے جو وہ آبزرو کر لے, جذب ہو جائے. کچھ سپریز وغیرہ بھی تو بالکل سپریز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. سپرے وغیرہ کی جو کرائیٹیریا وہ اس طرح کی جو ہماری ٹیمیں ہیں جو گھروں میں جاتی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر سے کوئی لاروا مل جاتا ہے تو وہاں اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہاں ویکٹر سرویلنس کی جاتی ہے. اور اس گھر کے اندر, مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح اب یہ سیزن آؤٹ ہو رہا ہے, ایئر کولر کا جو استعمال ہے عام ہوتا رہا ہے, اور اس میں بھی ہماری جو خواتین ہیں, جو گھر کے افراد ہیں, وہ ایک بڑی مسٹیک کرتی ہیں. یہ سب سے بڑی مسٹیک بتا رہا ہوں. جو ایئر کولر کے اندر جو پانی ہوتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو چینج نہیں کرتے ہم, چینج نہیں کرتے. وہ پانی ہوتا ہے, صاف پانی ہوتا ہے, اور عموماً ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ صاف پانی میں ہی پرورش پاتا ہے. ہم اس پانی کے اندر مزید پانی ڈال دیتے ہیں, اور بعض دفعہ جب سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں چاہیے کہ اس ایئر کولر کو صاف کریں, خشک کر کے ہم اس کو اس کی سٹور کے اندر یا کسی جگہ پہ رکھ دیں. لیکن وہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں, وہاں پھر وہ لاروا عموماً یہ دیکھا گیا ہے, اور اکثر گھروں میں نارملی لوگ یہ کرتے بھی ہیں. جی جی بالکل کہہ رہے ہیں.
देखा जाए तो इसमें भी ना हुकूमत का अपनी आवाम के लिए बड़ा ही हर वक्त बड़ा अच्छा अमल रहा है। बाहर से टीमें भी आती रही हैं, वक्तन फ़वक्तन आके इस चीज़ को बड़े अच्छे फ़ोकस्ड तरीके से ट्रीट करती रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब कुछ न्यू पॉलिसीज़ पे भी उनका काम हो रहा है, कुछ टीमें, या क्या पॉलिसी है वो आप बताएंगे? पॉलिसी ये कि अब थोड़ा सा काम आसान कर दिया है डिजिटलाइजेशन के। पहले तो ये होता था कि हम पेपर वर्क होता था, अब जो है ना ऑन द एक ऐप बना दी गई है डेंगी से, डेंगी विक्ट्री सर्विलेंस के नाम से, डेंगी एंटी डेंगी के नाम से, जो प्ले स्टोर से हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो हमारी जो टीम्स हैं जो घरों में जा रही हैं, बेसिकली दो तरह की टीम्स होती है कि आउटडोर की और एक इंडोर की। जो इंडोर की टीम्स होती है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होती है, जो आउटडोर की टीम्स है वो हमारी बोथ मेल के ऊपर जो है ना मुश्तमिल होती है। और उनका काम भी यही है कि वो इलाके के अंदर एक मखसूस यूनिक काउंसिल के अंदर उनकी ड्यूटीज़ होती है, वहाँ जाके वो लार्वे को सर्च करते हैं, जहाँ से लार्वा मिल जाता है वहाँ से उसको टैग किया जाता है। तो उसकी यूँ समझ लें कि उसकी रिपोर्टिंग जो है ना ऑनलाइन जो है ना वो हो रही होती है। सही हो गया। तो उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट हमारी लाहौर में जा रही होती है, उनको पता चल जाता है कि ये समझ कि सिर्फ डिटेक्ट नहीं, लोकेशन तक जा रही होती है कि फ़लाँ DVS है, फ़लाँ हाउस नंबर है, उसके अंदर ये लार्वा पाया गया। अमूमन जो हमें लार्वा मिलता है वो एयर कूलर्स के अंदर ही मिलता है। सही। लेकिन जब दूसरी पॉलिसी ये है कि लार्वा मिल गया, लार्वा मिलने के बाद फिर हम उसका तदराक करेंगे, फिर उसमें एक स्प्रे करेंगे, ना सिर्फ उस घर में स्प्रे करेंगे बल्कि चारों तरफ उस घर के चारों तरफ साथ साथ घरों में जो है ना स्प्रे करेंगे, ताकि अगर कोई मच्छर अफजाश है भी सही तो वो ख़त्म हो जाए। बेहतरीन। अच्छा, इसी उसमें अब आते हैं थोड़ा सा, जब आप लोग निकलते हैं फील्ड में, मैं जानना चाहूँगी कि लोग ख़ासकर ख़वातीन जब घरों में नहीं आने देती ख़वातीन को चेकिंग के लिए, क्या हमारे वसेब में ये चीज़ फेस करनी पड़ी है आप लोगों को? एग्जैक्टली बिल्कुल, इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हमारी टीमों को सामना करना पड़ता है। देखिए, तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, कई कोऑपरेटिव भी होते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि जब नॉक किया जाता है तो टीम अपना तारफ़ करवाती है कि हम अपना महकमा सेहत से आए हैं, डेंगू डिपार्टमेंट से, तो वो अपना घर जो है ना हमें सर्च करने देती हैं कि आएँ, देखें, आप तलाश करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दरवाज़ा तक नहीं खोलते, तो वहाँ हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, स्पेशली हमारी टीमों को। देखिए, हम उनकी हिफाजत के लिए निकले हैं, देखें उनकी हिफाजत की है ना, ऐसे ही है, और उनको बताने के लिए निकले कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है। अगर भी छोटी छोटी बातों पे आप अमल करेंगे, और अगर किसी के घर से ये निकल आता है, उसका रिएक्शन क्या होता है? उसका रिएक्शन ये होता है कि हाँ, ये कहाँ से आ गया, ये तो आम सा मच्छर है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हम फिर उनको दिखाते हैं कि इधर है, हम आपको दिखाते हैं। मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट के अंदर अर्ज किया था कि जो आम मच्छर क्यूलेक्स और ये जो डेंगू मच्छर, उसमें फ़र्क है। जाहिर सी बात है, वो बंदा तो कहेगा कि ये मेरे घर से कैसे आ गया है। हाँ, फिर वो उनको शर्मिंदगी भी होती है कि हम माजरत खाएं, हमें नहीं पता था। चलें, अब आगे क्या करना है, फिर हम उसको जो भी पॉलिसी है उनको समझाते हैं, उसको फुली प्रोटोकॉल के साथ अवेयरनेस देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा टीम हमारी विजिट करने के लिए जाती है उस घरों में, तो एक अच्छे तरीके से वेलकम होता है। आपको इस काम में कितना अरसा हुआ है? मुझे 9वां साल शुरू है। 9वां साल। मैं फ़ारूक आपसे जानना चाहती हूँ कि इस सारे टाइम पीरियड में हम अपने वसेब की अगर बात करें, अपने इलाकों की बात करें, जो जितने भी हमारे साथ अटैच हैं हमारे, इसमें कमी आई है क्या? हम देख रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें जी, ये हमारा वर्क बताता है हमारी टीमों का। हमारे जो अगर ज़िले मुल्तान की बात करूँ बानिस्बत दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, तो ये काफ़ी सेफली फील किया जाता है। उसमें जो मरहून मिन्नत है वो हमारी टीमों की, हमारे जो आला अफसरान हैं जैसे कि DC साहब हो गया, हमारे CO साहब, उनकी बेहतरीन काविशें हैं। एक रोल तो ये हो गया, और दूसरा हमारा जो देखिए जी, जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा तो वो इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की काफ़ी कैंपेन चलाई गई हैं, लोगों को बताया गया है इसकी रोकथाम के बारे में कि ये कितना ख़तरनाक है। इसकी हिफाजती इक़दामात सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और इस तरह मॉर्निंग शो के अंदर भी पहले भी इस तरह के टॉक शोज़ के अंदर हमारे अफसरान को भी बुलाया गया है।
تو عموماً جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. صحیح ایگزیکٹلی دیکھیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جب آپ ان پٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جواب میں آؤٹ پٹ ملے تو آپ کو جو ہے نا تھکان نہیں ہوتی, اپنے ورک کے اوپر پراؤڈ فیل ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں اپنے ملتان کے اندر الحمدللہ اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہے. دوسرے ڈسٹرکٹ کی نسبت یہاں ہمارے افسران بھی ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں, تو ان کا رول بھی اگر ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ معاشرے کے اندر کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں بر وقت جو ہے نا وہ رسپانس ملتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اگر ہم اپنے علاقے کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ریشو کم ہے ماشاءاللہ, بہت بہترین. اچھا ایک اور بات کہ فار ایگزامپل ایک تو ہم نے کر دیا ہاسپٹل کی بات کہ ہمارا پیشنٹ وہاں پہ ایڈمٹ ہے جس کا وارڈ ہی الگ ہے, وہ وارڈ بھی الگ الگ پیشنٹس کو نیٹ لگا کے باقاعدہ سیکیور کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا فرد ہے جو اس میں مبتلا ہے, باقی افراد اس کے ساتھ کس طرح سے احتیاط کریں گے اگر وہ ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہے تو؟ جی بالکل, ذاتی حفاظت کے اندر آ جاتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے, ابھی میں نے یہ ڈسکس کرنا تھا. دیکھیں جی اپنے بچاؤ کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. جی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عموماً ہمارے جو گھر ہیں, ہمارے جو روشن دان دیواریں اور کھڑکیاں ہیں, ان کے اوپر تو جالی وغیرہ کا وہ استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو تو سیکیور کر لیتے ہیں کہ یہاں پانی بھی نہیں کھڑا, گندگی بھی نہیں ہے, لیکن جو گھر کے باہر کا ماحول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. دیکھیں ہماری گلیاں گٹرز کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, گندی نالیاں ہوتے ہیں, تو وہاں مچھر جو ہے نا پرورش پا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے نا پرورش پانے کے بعد مچھر جو ہے نا ٹریول کرتے ہیں گھروں کے اندر. تو ظاہر سی ہے. تو ایگزیکٹلی اگر دروازوں کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی اس طرح کی وہ اقدامات نہیں کیے ہوں گے تو وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے گا. اور دوسرا مچھردانی کا استعمال کرنا ہے. مچھروں کے کاٹنے کے دو فیوریٹ اوقات کار ہیں, ایک تو صبح کے وقت مچھر زیادہ کاٹتے ہیں اور ایک جو ہے نا ایوننگ ٹائم کے اوپر. تو جب بھی ہم نے سونا ہے مچھردانی کا استعمال کرنا ہے. اور دوسرا عموماً مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کرنا ہے, یہ بھی ذاتی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور دوسرا آج کل دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کا سیزن کا اینڈ چل رہا ہے, سردیوں کی آمد ہے, تو ماحول تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. تو جو ہمارے حضرات ہیں, بچے ہیں, لڑکے حضرات ہیں, وہ شارٹس وغیرہ پہن رہے ہیں اور ٹی شرٹ وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے, ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے جو پورے ہوں, مطلب بازو وغیرہ اس کے ننگے نہ ہوں. بچوں کو خاص کر جو ہم شام کے ٹائم کھیلنے کے لیے فری کر دیتے ہیں, پارکس وغیرہ کے اندر جب چلے جاتے ہیں وہاں ایک کھلا ماحول ہوتا ہے. عموماً یہ جو پرورش پاتے ہیں ٹھنڈی جگہوں کے اوپر, سائے دار جگہوں کے اوپر اور نمی والی جگہوں کے اوپر جو ہے نا یہ ڈینگی جو ہے پرورش پاتا ہے. اب چلتے ہیں اس کی طرف. اگر کسی شخص کو یہ ڈینگی بخار ہو جاتا ہے تو فرسٹ آف آل تو وہ یہ کرے کہ اپنی جو غذا ہے اس کے اندر اضافہ کر دے, غذا روزمرہ کی, اور اس کے ساتھ اضافہ یہ کرنا ہے کہ سوپ وغیرہ کا استعمال کرے, زیادہ سے زیادہ لکوڈ پہ آ جائیں. جو فریش جوسز ہیں, پھل ہیں, اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ریسٹ کریں, اور اس دوران ایک پیراسیٹامول یعنی کہ ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد 2 پیراسیٹامول گولی کا استعمال کریں, اور انشاءاللہ یہ اقدامات کرنے سے وہ کافی بیٹر فیل کرے گا. اگر یہ تمام ایکٹیویٹی کرنے کے بعد بھی اس کی جو طبیعت کے اندر کوئی مناسب کمی نہیں ہو رہی تو پھر فوراً وہ اپنی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنا ٹیسٹ کروائے, پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر جو ہدایت ان کو دیں گے. تو بخار کی نوعیت اس طرح ہوتی ہے کہ ہوتا ہے اتر جاتا ہے یا کنٹینیوسلی رہتا ہے؟ عام یہ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بخار کی نوعیت کو ہم نے 3 مراحل کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. نارمل ہو گیا, شدید قسم کا ہو گیا, اور انتہائی شدید قسم کا ہو گیا. کسی کو بخار نہیں ہو رہا لیکن اس کو ڈینگی ہے, اس کی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے فیور وغیرہ ایسے چنا ہو لیکن باقی علامات ہوں, نزلہ زکام ٹائپ؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نارمل سٹیج ہوگی. بخار تو اس کو ہوگا, اس کو زکام ہوگا, ہلکا پھلکا ٹیمپریچر ہوگا, لیکن جب وہ اپنی روٹین کی غذائیں صحیح استعمال کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, ریسٹ کر رہا ہوگا, تو وہ پراپر جو ہے نا بیک اپ میں آ جائے گا. وہ نیکسٹ سٹیج میں جانے سے, یعنی کہ وہ اس چیز سے بچ جائے گا ڈینگی فیور سے.
بیسیکلی یہ احتیاطی تدابیر ہی ہے جس کے اوپر یہ عمل کریں گے تو وہ اس بخار سے نجات پا سکیں گے. نجات مل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس امید کے ساتھ اور آپ لوگوں کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ہمیں چاہیے کہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے, آپ لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے اور حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے سیگمنٹ کا اینڈ ہوتا ہے, اور بہت شکریہ آنے کا, ٹائم دینے کا. جی میرا سونا وسیب گھنسو ایک چھوٹی جی بریک نال راسو کے تھائی نہ ویسو. ویلکم بیک میرا سونا وزیب. میرے ویلکم تو تساں اندازہ لا سکتے ہوئے کہ انسان بوسٹ تھی ویندا ہے, خوش تھی ویندا ہے, ایک انرجی مل ویندی ہے جی ٹائم سامنے بیٹھا انسان تو کو اچھے وائبس دیندا ہے. پتہ لگتا ہے کہ ہون گال کرن دا مزاج سے, پتہ لگتا ہے کہ ہون گال ایویں تھی سے کہ تو کو کوئی شے مل ویسے سکھ ویسو سمجھ ویسو علم مل سے. علم ڈگری کہ نہیں دیندی, علم دینن اے جے انسان جو انسانیت تو بھرپور ہوندے ہیں, علم دینن اے جے لوگ جو کہ اپنے اندر علم رکھیں دیں, انہاں نال گال کریں دے وے تساں سوال جواب کوئی شے کہ نہیں ہوندی نا. گال اے ہوندی ہے کہ اگلا کیا دسیندا پے تساں سمجھدے پے وے یا تساں جواب دیون کی تے سن دے پے وے. میں ہکو کم کریں دیا, میں کہیں بھی کوئی بھی گل کراں میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ تساں سکھو نہ سکھو میں تو سکھ ونجاں تے میں خوش تھینی ہاں جی ٹائم تساں بھی آدے وے کہ تساں بھی سکھتے بیٹھے وے. میرے اج بڑے ہی معزز مہمان میرے نال موجود ہیں, ایک تو ود کے ایک تو ود کے ایک شخصیات ہیں, کیونکہ شخص کہنی شخصیات ہیں. تو بڑے خوش تھی سو آج تساں لوگ مل کے. انہاں دی سب تو وڈی تعریف میرے نزدیک اے سب لوگ انسانیت تو بھرپور انسانی جذبات رکھیں دیں. میں پہلے تعارف کروے سا میرے نال موجود ہیں شاہد محمود انصاری صاحب. انصاری صاحب دیکھا ونجے تو سوشل ورک ایویں کریں دیں کوئی ایک شے کو نہیں انٹرپریزنٹ کریں پہ, کوئی ایک شے یا ایک لوگاں کو سوشل ورک کہہ نہیں کریں دے پہ, انہاں دے مسائل ایک مسائل کو کہہ نہیں دے پہ, اے معاشرے کو دے پہ. معاشرے دے وچ کیا کیا ایشوز چلتے پین, انہاں کو کتھاں کتھاں وہ کام کر سکتے ہیں, کیا بہتری گھن کے آ سکتے ہیں, انہاں دے اتے بڑا ہی انہاں دا بہترین ورک ہے آج انہاں تو سن سو بلکہ ساکو بھی علم مل سے کہ سارے معاشرے دے وچ کیا ایشوز ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال, ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ مہربانی. سر کیا محسوس کریں دے پے تھا کے میں پی ٹی وی سینٹر چ کے ایک تو خوشی یہ ہے کہ ان دی بنیادیں ساری بھی جد و جہد دا ماشاءاللہ کوئی کردار ہے. جی پی ٹی وی دے قیام دے حوالے نال اساں یوتھ ایج ورک کیتا اور الحمدللہ اج ایک جڑا نا تناوع درخت بن چکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پی ٹی وی نیشنل جڑی براڈ کاسٹنگ ہے ملتان دے حوالے نال پروگرام دے ہیں, بڑا خوشی تھیندی ہے. تھینک یو. ملتان دے لوگوں کو وسیب دے لوگوں کو موقع ملدے اپنے خیالات دے اظہار دا اور سکھن دا بھی موقع ملدے. تے بینگ اے سماجی کارکن میں سمجھدا کہ سارے حوصلے انرجی پیدا تھیندی ہے جلے سارے کم کو ایڈے وڈے ادارے دی معرفت ہائی لائٹ کیتا ویندے. اور نہ صرف ملکی سطح تے میرا خیال ہے کہ براڈ کاسٹنگ جڑی پوری دنیا چ ویندی ہو سی لوگ دے دے ہو سن کہ بھی سارے ہی وسیب دے لوگ کیویں کام کریں دے پہ. اساں دے دے ہیں ول دیکھ کے کچھ سیکھدے ہیں, سمجھدے ہیں کہ بھی اساں اپنے کام وچ کیویں بہتری گھن کے آ سکدے ہیں. بالکل سر, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوندی ہے کہ معاشرے دے وچ جن ٹائم کہیں انسان کو عزت مل ونجے تا ایک نہ بن ونجے وہ کامیاب تھی ویندے. ماشاءاللہ تساں لوگ تا اے جے ہو کہ لوگاں دا فیصلہ کرویں دے لوگ اتنا اعتماد کریں دے. سر شکریہ. ہن میں اپنے اگلے مہمان دا تعارف کروے سا این ٹائم میرے نال موجود ہیں ملک امیر نواز صاحب. ملک صاحب دا بھی اگر آکھاں تو تعارف یہ بنتا ہے. ملک صاحب انسانیت تو بھرپور انسان ہیں, ہمدرد انسان ہیں, انہاں دا ورک بھی ایو ہے. معاشرہ ان دے مسائل ان کو کیویں سارٹ آؤٹ کرنا ہے, صرف مسائل دے اوتے فوکس کہ نہیں, انہاں دی سلوشن دے اوتے فوکس ہے. کیویں کرنا ہے, کیویں لوگاں دی مدد کر کے انسانیت کو
पुरसकून जिंदगी दे सकते से। सॉरी सर नाल आके ज़रा गलबात करेंदे से, सर दा शुक्रिया अदा करेंदे से कि सर साड़ी किते इतना कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सेकंड सर किवें महसूस करेंदे पे? तुसा मेरा शुक्रिया अदा किया, बल्कि मैं को पाकिस्तान टेलीविजन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। PTV मुल्तान सारा हमेशा तो ख्वाब रही है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, व्हेन आई वाज इन माय टीन एजेस, तो बाकी स्टेशंस के प्रोग्राम चलते थे जी। तो मेरा भी ख्वाहिश होंदी है कि कदा सारे नेड़े सारे शहर सारे वसेब टेलीविजन दी नशरियात थी वन, ते जेड़े जोगे असां भी उन्हें प्रोग्राम को देखूं या कम अज़ कम वन बाहूं अगर ही काबिल हैं तो। अज ही प्रोग्राम में आके इंतहाई खुशी थी पई है कि आज तो 3 साल पहले दा ख्वाब जड़न मैं FSC या मैट्रिक चौंदा ते सुचेंदा हमी, और आज मेरा ख्वाब पूरा थी है। ते एक बारी वाल तुहाड़ा शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविजन दा शुक्रिया जिन्हां साकू इन प्रोग्राम में सदे। यू मोस्ट वेलकम सर। तुसां लोग दी बदौलत, मेहनत ता मोहब्बत दी बदौलत अज असां इत्थै से साकू अकैडमी मिली है, क्योंकि ये एक चैनल कहनी है सारे किते अकैडमी दा दर्जा रखेंदी है। सारे हर हुनरमंद किते मेरे अगले मेहमान मेरे बड़े ही फेवरेट ते बड़े ही आदे ना, पहली दफ़ा जो आवे वो मेहमान होंदे, दूजी दफ़ा जड़ा आवे वो घर आला होंदे, घर आले बन वेंदे, फैमिली दा हिस्सा बन वेंदे। तो सर दे नाल ता जिन टाइम पहला प्रोग्राम कीता ही बड़ा स्पेशल डे है, कश्मीर डे दे प्रोग्राम दे विच सर साडे नाल सर दी गपशप मेरे को अज तक याद है। बड़े घट लोग रह वेंदे जिन्हां दी गाल दा असर मेरे उत्तर रह वेंदा है। ते सर दी जेड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान दे नाल मैं आदि हाँ कोई टक्कर कहनी। सर दे कोल जितनी नॉलेज है मैं उन्हें याद है मेरे को, सर तो मेरी गाल नहीं थी पैन सारे गेस्ट कोई बे हैं कश्मीर के हवाले के नाल गाल करन कीते, लेकिन सर को इतनी गालियां इतना खूबसूरत तारुफ आई कि मैं क्या दसा। मैं सर का तारुफ करवेसा। मेरे नाल मौजूद हैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, एक्स डायरेक्टर कालाबाग डैम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर यू लुक वेरी यंग माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत है। आप लोग हमारा सरमाया है, हम सीखेंगे नहीं, आप सिखाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। आप बताएं कैसा लग रहा है फिर से अपने प्रोग्राम में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि जैसे अमीर नवाज साहब भी फरमा रहे थे, मैं खुद शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके प्रोग्राम का, PTV का। ये एक ऐसा इदारा है जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्राम दोबारा देखता रहता हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इदारा हमारे वसेब की, इस इलाके की समाजी, इकनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम ये कर रहे हैं। और ये आप इससे पहले भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा लगा। आज भी इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा मुल्क और कौम को और हमारे माशरे को। बिल्कुल, थैंक यू सर। नाज़रीन मैं तो दसा देवां कि अज असां अपने मेहमाना को अपने घर सद के गाल क्या करनी है। गाल बड़ी अहम है, गाल वो है जिंदे उत्ते हुकूमत ने भी काम किया है। असां सारिया ने मिल के साढ़े अगर PTV मुल्तान की गल करूँ तो ई सेंटर ने भी इंदे उत्ते बहुत ज़्यादा कोई मेहमान है जाके नहीं जी तो ये काम भी ना करवाया हो। मैं गल करें पई हाँ शिजतकारी की, मैं गल करें पई हाँ दरख्त बनावन की। पौधा नहीं लावना, दरख्त बनावने। ये बहुत अहम गाल है कि असां पौधे देंदे बैठे थे, पौधा ला के उसको दरख्त बनावन तक का सफ़र करना है तो इंशाअल्लाह असां करना है। उनके उत्ते अज असां गाल करे सूँ सारे जो माहौल हैं इंदे उत्ते गाल करे सूँ, सारे सोशल इशूज़ के उत्ते भी असां गाल करे सूँ। लेकिन मेन गाल है कि इन टाइम साकू जी शायद सब तो ज़्यादा ज़रूरत है जिंदे किते असां बड़ी अवेयरनेस किते भी बहुत प्रोग्राम किते अज उनके उत्ते सारी गाल बात की से। जी मैं शाहिद साहब अब चाहूँगी कि आपसे बात शुरू करूँ। जी जी शाहिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके बारे में पता चले डिटेल के साथ, आपकी वो काम जो अभी हमें इतने नहीं पता वो सब जानना चाहती हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपने सरसब्ज पाकिस्तान की बात की, ये मेरे भी प्रायोरिटी है, मेरे सोशल वर्क का टॉप प्रायोरिटी। और मैं गुज़श्ता 2 दहाइयों से
بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ اس پر کام کر رہا ہوں. نہ صرف کام ہے بلکہ میرے پاس ملتان کی مختلف کمیونٹیز کی مثالیں بھی موجود ہیں جن کو ہم نے خوبصورت بنایا شجر کاری کے ذریعے. اب والی بات مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ بھی پودے نہیں لگانے درخت بنانے ہیں. تو ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہیں اور سمجھ لیں کہ بھی 2002 سے یا 2001 سے ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں پرائرٹی ہماری انوائرمنٹ سے وابستہ ہے. اور انوائرمنٹ کے حوالے سے جتنے چیلنجز آج ہیں اس سے کئی ڈبل یا 4 گنا زیادہ ہماری آنے والی اگلی نسل کے لیے کریٹ ہو رہے ہیں. ایگریڈ. اب اس سے ان چیلنجز کو کیسے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس سے بچ سکے ان چیلنجز سے. اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ شجر کاری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ہماری ریاست ہمارے لوگ ہمارے ادارے اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس میں حوصلے والی بات ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں, کیونکہ اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو چکا ہے. لوگ اب ٹری پلانٹیشن کی طرف آ رہے ہیں. میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 2000 سے لے کر اور اب تک کوئی ہزاروں کی تعداد میں ملتان میں نہ صرف پودے لگائے ہیں بلکہ ان کی نگہداشت بھی کی ہے اور ان پودوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور آج وہ پودے درخت کی صورت میں موجود بھی ہیں. تو یہ ہماری جد و جہد کا ایک خاصہ ہے. بہت پیارا. پھر پودے لگانے میں چیلنجز بھی ہیں. اب وہ جو چیلنجز ہیں اس کو اگر آپ بہتر حکمت عملی اختیار کریں تو کامیابی مل سکتی ہے, جو کہ ہم نے اپنے شہر میں اس حکمت عملی کا ایک مظاہرہ کیا. جس علاقے میں ہم پودے لگاتے ہیں, جس تعلیمی ادارے میں جا کے پودے لگاتے ہیں, یہ میں آپ کو 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے ایک حکمت عملی اختیار کی. ہم نے جس پہلے کمیونٹی کو سلیکٹ کیا کیا وہاں پودوں کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد دیکھا کیا وہاں کے لوگ ولنگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. زبردست. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کی, لوگوں کی کنسنٹ لی, لوگوں کو قائل کیا کہ اگر ہم آپ کے علاقے میں, آپ کے ایریے میں, آپ کے ادارے میں اگر ہم پودے لگائیں تو اس کی نگہداشت کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن 90% رزلٹ یہ ہوا, لوگوں کی ہمیں سپورٹ ملی. زبردست. ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں اکثر و بیشتر گفتگو میں جب لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دانشورانہ انداز میں تو مایوسی کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ بہت غلط بات. لیکن میں بات کرنا چاہوں گا مایوسی کی نہیں, میں بڑی ہیپینس کی بات کروں گا, میں حوصلے والی بات کروں, کیونکہ ہمیں لوگوں نے حوصلہ دیا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ جب لوگوں نے سپورٹ کیا, لوگوں نے حوصلہ دیا, تو پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے. ایسے ہی. ہم جب لوگوں کی رائے لے لیتے ہیں, لوگ راضی ہو جاتے ہیں کہ آئیں ہمارے علاقے میں ہمارے ادارے میں پودے لگائیں, تو پھر ہم اپنے ریسورسز کو اکٹھا کرتے ہیں. میں ایک بات میں اور بھی آج کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نا لاکھوں پودوں کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں سینکڑوں پودوں کی, ہم بات کرتے ہیں ہزاروں پودوں کی. اس سے اوپر ہم نہیں جاتے, کیونکہ جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے, جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اس کا ذکر کریں. بالکل, جتنا دھیان رکھ سکتے ہیں اتنا کریں. بالکل. تو ہم نے پریویس حکومتوں کے دور میں بھی فلنتھروپسٹ کے ذریعے بھی, کمیونٹی کے ذریعے بھی ریسورسز اکٹھے کیے. اور ملتان میں ضرور بتانا چاہوں گا ایک کمیونٹی ہے جسے ہم جلیل آباد کہتے ہیں. وہاں پر ہم نے آج سے 20 سال پہلے لوگوں کی رائے لی, لوگوں کو اپنے ساتھ ہم نوا بنایا. لوگوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. ہم نے وہاں پر چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3 فٹ کے پودے لگائے. اس میں فروٹی پودے بھی تھے, سایہ دار بھی پودے تھے. آج الحمدللہ ملتان کی وہ مثالی کمیونٹی ہے جو کہ درختوں سے بھری ہوئی کمیونٹی ہے. کیا بات. شہر کا علاقہ ہے. اور میں آپ کے آج اس ٹی وی چینل کی معرفت شہر کے لوگوں کو یہ دعوت بھی دینا چاہوں گا کہ آئیں اس کمیونٹی کا وزٹ کریں. وہاں سے بہت ساری لرننگ ملے گی, وہاں سے بہت سارا ہمیں تجربہ ملے گا کہ لوگوں نے کیسے تعاون کیا اور پھر ہماری کمیونٹی نے یا ہمارے سوشل جو لوگ تھے انہوں نے کس طرح کام کیا. بہت بہترین. پھر جو مزیدار بات کی اس وقت ہم نے کی وہ جیسے پودوں کو ہم نے لگا کے چھوڑ نہیں دیا. اس کی باقاعدہ پانی کا بندوبست ہم نے کیا. پھر پودوں کے ارد گرد ہم نے جنگلے بھی لگائے. ٹھیک ہے. لوہے کے جنگلے بھی لگوائے تاکہ کوئی اور جانور آ کے جائے. تو الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
وہ ریہرسل جو ہے جو 20 سال پہلے جس کا ہم نے آغاز کیا تھا، پھر ہم نے مختلف اوقات میں ٹھیک ہے، مختلف ٹائمنگ میں دوبارہ بھی کرتے رہے. صحیح، جو پودے ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کو ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں، پھر لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. بہترین، میں ایک بڑی ایگزامپل بتانا چاہوں گا. ایک دن میں اپنی اس کمیونٹی کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو عید کا تیسرا دن تھا. جی، ایک صاحب آئے جن کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی انجینئر صاحب کی طرح. تو انہوں نے آتے آتے پوچھا کہ بھئی میرا نام پوچھا، میرے ساتھیوں کا نام پوچھا، میرے ادارے کا نام پوچھا. تو لکیلی میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ پودے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو ہم جنگلے لگاتے تھے اس کے اوپر ہم اپنا نام بھی لکھتے تھے، یہ ہم نے لگوائے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہاں. جو اس نے ہمارے سامنے بریف کیس کھولا، تو بریف کیس کھول کے اس نے اس میں سے کوئی ڈونیشن نکالی. انہوں نے کہا جی یہ میری طرف سے، میں دبئی سے آج پاکستان پہنچا ہوں، میں اس علاقے میں پیدا ہوا، اس علاقے میں پلا بڑا، اب میں کوئی سالوں سے وہاں سیٹل ہوں، تو میں آگے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کار خیر میں میری کنٹریبیوشن بھی ہو. کیا بات، ہم نے ان کو بڑا روکا، نہیں ہمارے ریسورسز ہیں، ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ پھر اگر میری ڈونیشن نہیں لیں گے تو پھر آپ کار خیر کی اس ایکٹیویٹی میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہ رہے. خیر ہم نے ان کی ڈونیشن لی اور پھر ہم نے مزید پودے پرچیز کر کے لگائے. ہمارے اس کام کو دیکھ کر شہر کے اور لوگ بھی اس طرف راغب ہوئے. بہترین سر، پھر ہم بڑھتے گئے. ہم نے ملتان میں ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ماڈل سٹریٹ بنائی، ٹھیک ہے، جس میں 100 پودے لگائے. ان علاقے کے لوگوں کو انوالو کیا، مختلف ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیا. پھر ملتان کے تعلیمی ادارے ہیں، میں اگر گنواؤں تو ٹائم کافی گزر جائے گا. سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، جہاں پر جا کر ہم نے پودے لگائے. آج الحمدللہ ان پودوں کا سایہ جو ہے، ہمارے وہ بچے ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، پڑھنے والے بچے. یہ ہمارا خاص کر سرسبز پاکستان کے حوالے سے ہمارا کام ہے. بہت شکریہ کہ آپ کا کام سن کے دل شاد ہو گیا ہے، کہ سن کے اچھا لگ رہا ہے اور دل میں نا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھی بات کرنے سے، اچھا عمل دیکھنے سے آٹومیٹکلی ہر انسان کا اچھا کرنے کو دل کرتا ہے. آؤں گی سر آپ کی طرف. ملک صاحب میں جاننا چاہوں گی آپ کا ورک، آپ کی وہ خدمات جو اب تک ہمارے لیے ہوئی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے سماجی کاموں میں تو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں یہی کہوں گا. کیا بات، لیکن خاص طور پر جہاں ہم نے چائلڈ رائٹس پر، وومن امپاورمنٹ پر، یوتھ کے لیے اور اپنے شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وہاں خاص طور پر میں شجر کاری کے سلسلے میں جو میں بات کرنا چاہوں گا. الحمدللہ جس طرح شاہد محمود انصاری صاحب نے ابھی ایک کالونی کا ذکر کیا ہے کہ وہاں تناور درخت بن چکے ہیں، تو میں نے بھی ایک خاص کمیونٹی کو مطلب فوکس کیا. دیٹ از گیٹ وے آف دا سٹی، اجمیر کالونی کہتے ہیں جی اسے. تو اس میں ابھی وہ تناور درخت تو نہیں بنے کیونکہ ابھی وہ 3-4 مہینے پہلے ہم نے یہ پروسیس شروع کیا ہے. لیکن الحمدللہ پھر وہی بات کہ ہمیں جو مجھے ایک پریشانی تھی، خوف تھا کہ شاید کمیونٹی کے لوگ اس حد تک ہمارا ساتھ نہ دیں جو مجھے وسوسہ تھا. لیکن کیونکہ اس سے پہلے ہم ان کو سینسٹائز کر چکے تھے، موبلائزیشن کر چکے تھے، ڈھیر سارے سیشن کیے تھے، تو ہم نے وہاں جو پودے لگائے ہیں وہ جب میں باقاعدہ بھی میں وزٹ کرتا ہوں ان پودوں کو، کیونکہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. جاندار ہیں، کیسے ہم کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. ہاں تو مطلب باقاعدہ میں وزٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں. خاص طور پر میرا وہ راستہ جب میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں، میرے اپنے بیٹی کو، تو جو میرے راستے میں آتے ہیں تو ان کو میں ہر روز واچ کرتا ہوں کہ کیا ان کو پراپر پانی مل رہا ہے. وہ یقیناً اس کمیونٹی کے لوگ جن کو ہم کہہ چکے تھے کہ ہم نے پودا لگا دیا ہے، پالنا آپ کا کام ہے. کیا بات ہے. اور اس سلسلے میں جو میری کاوش ہے وہ آپ سچ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جامن کا موسم اب بھی چل رہا ہے. رات کو ہم جامن لاتے تھے تو ان کی جو گٹھلیاں ہیں ان کو بیج کے طور پر میں باقاعدہ ان کو میں نے مطلب ہے وہ ایک اس میں تھیلی میں لگایا ہے، اور تھیلی میں تو وہ زیادہ نہیں بن سکے، تو میں نے کوئی 10 مرلے کا نا ایسے کھلا سا پلاٹ اس میں پھینک دی ہیں اور پانی لگایا، تو وہاں مختلف جگہوں پہ نا وہ چھوٹے چھوٹے مطلب ہے پودے بن چکے ہیں. کتنا خوبصورت عمل ہے اور کتنا آسان عمل ہے کہ لوگوں کے تو گھروں میں بھی اسپیس ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو گھروں میں ہمیں اویلیبل بھی ہوتی ہے، ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں. ہاں جی. اور اسی طرح صرف جامن کی حد تک نہیں، آموں کی گٹھلیاں جو ہم نے مطلب اکٹھی کی ہیں وہ پھینکی ہیں،
اور یہاں تک کہ ابھی میں چند مہینہ 2 مہینے پہلے یہ ہمارا مضافاتی شہر ہے جتوئی، جی تو وہاں علاقے کے لوگوں کے پاس میں گیا، میں نے کہا یار کوئی ایسی آپ ہمیں بیج بتائیں، تو شریحی ایک درخت ہے، ان کے ہم نے بیج اکٹھے کیے اور آ کے میں نے نا انہیں لگایا، تو وہ بھی نا مطلب شوٹ کر رہے ہیں، اب چھوٹا چھوٹا صحیح، پودا وہ بن رہا سایہ ہے دار درخت ہے سر؟ جی سایہ دار درخت کیا ہے. بات ہے. تو ان فیوچر یہ جو میں نے بوٹے مطلب ہے جن کا جی. بیج میں نے پال کے ان کو سیلف نرسری میں نے تیار کی ہے، تو انشاءاللہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک گلی میں لگایا، دوسری گلی میں، تو تیسری گلی تک ہمارا یہ عمل کیوں نہیں پہنچا، تو اگلا میرا یہی سٹیپ ہوگا کہ ان گلیوں تک یہ درخت پہنچاؤں. سر آنے والا وقت اتنا خوشنما اور اتنا خوش آئندہ لگ رہا ہے کہ ہم سے پہلے والی جو جنریشن سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی جان لی، کاٹا، اور اب جو ڈے بائی ڈے میں ایک حب کا ریلیشن دیکھ رہی ہوں ان پودوں کے ساتھ، کیونکہ اب جان پہ بن آئی ہے، آنے والی نسل کی جان پہ بن آئی ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. اب آتے ہیں انجینئر صاحب آپ کی طرف. انجینئر صاحب آپ سے نا بڑا ٹیکنیکل سوال، نہیں ایک بات کہ ہمارے پاکستان میں کتنا ایک رقبہ ہونا چاہیے ہماری سرسبز پاکستان کے لیے، اور کتنا ہے موجود؟ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ انتہائی اہم بلکہ انتہائی سنگین اہم ہے، مسئلہ ہے. بہت. آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، ابھی آپ ایکسپیرینس کریں ہیں، سپٹمبر ختم ہونے والا ہے، ابھی تک ہمارے پسینے نہیں سوکھے ہیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، دم گھٹتا ہے سر. اور آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ یہ سن 2024 جو ہے یہ پورے انسانی تاریخ میں گرم ترین سال. ایگریڈ سر. ٹھیک ہے جی، گلوبل وارمنگ کا جو اب ساری دنیا جانتی ہے. اور گلوبل وارمنگ خیر یہ ہے، میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. مجھے ویسے ہی باغبانی کا بڑا شوق ہے. الحمدللہ میں زمیندار بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں. میری اپنا والد اور والدہ کی طرف سے بڑی محبت ہے، اور میں نے وہاں باغ لگائے ہیں. سمجھ گیا نا، آموں کا باغ بھی لگایا ہے، سٹرس کا باغ بھی لگایا ہے. مجھے ویسے ہی شوق ہے. لیکن مجھے اس شجر کاری جو ہے سرسبز پاکستان کا، پہلے وہ کنسیپٹ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا تھا، ہم جاتے تھے اسلام آباد یا مری اپنے ناردرن ایریاز میں، تو ہم دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بہت سرسبز ہے. ایسے ہی ہے سر. بڑی خوشی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں ایم ایس سی کرنے کے لیے انگلینڈ گیا اور پھر اس کے بعد میں نے یورپ دیکھا پورا اور امریکہ دیکھا، حقیقت ہے مجھے اپنے کمائیگی کے اوپر بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ جس اسلام آباد کو ہم بہت سرسبز کہتے ہیں، جب میں باہر گیا تو پتہ چلا کہ اسلام آباد تو بنجر ہے. بنجر ہے ایسے. جب میں نے یورپ اور امریکہ کے شہروں میں جو شجر کاری جو انہوں نے کی ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے آپ ورجینیا سے چلے جائیں بفیلو تک. ٹھیک ہے جی، آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ امریکہ پورا جنگل تھا. ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اور اس جنگل میں یہ جو ہے نا سڑکیں بنائی گئی ہیں. اور یہ میں نے، آپ یقین کریں، ایک مرلہ زمین بھی بنجر وہاں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے جی. تو جب میں نے وہاں یہ دیکھا، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہوا، تو پھر حقیقت ہے مجھے وہ کہتے ہیں نا شدت تلخی حالات بڑھا دیتی ہے، آگے ہی درد کے شعلوں کو ہوا دیتی ہے. حقیقت بیان پروفیسر اسلم انصاری صاحب کی ہے کہ جب انسان کو آگہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ignorance is blessing. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے نا، آپ ignorant ہیں،
تو وہ بھی ایک بلیسنگ ہے. آگاہی تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن جب آپ کو آگاہی ہو جائے, جب آپ کو اویئرنیس ہو جائے, تو وہ پھر جو چیز ہے نا وہ آپ کو. تو میں جب واپس آیا تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ اور ملتان, میں تو اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں نا, کہ مجھے اسلام آباد بنجر لگتا تھا, اور ملتان کی بات تو آپ چھوڑ ہی دینا. یہاں تو ایسے لگتا تھا جیسے مٹی اڑ رہی ہے, ریت اڑ رہی ہے, گجرات نظر ہی نہیں آتا. تو میں نے اپنے طور پر یہ اپنے عامر شہزاد صدیقی صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں. تو ہم نے پھر پروگرام بنایا کہ اپنے حد تک دیکھیے ہر چیز حکومت پر نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. حکومت تو سر اتنا کچھ کر رہی ہے کہ اب عوام قصوروار ہے. حکومت نے اتنا کام کیا, اگر ہم اسی ہماری مہم کی بات کریں تو کس حد تک انہوں نے عوام کے ہاتھوں سے بھی کروایا ہے. اور اسلام آباد جیسا شہر جو عوام نے ایک ٹائم پہ آ کے ویسٹ کرنا چاہا, کیونکہ سر ہم خود قصوروار ہیں, ہم ایز اے پرسن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جی تو میں نے پھر محسوس کیا کہ مجھے کچھ ذاتی اور یہ ایسا کام ہے جو جس کے لیے آپ کو ٹھیک ہے کمیونٹی لیول کے اوپر بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ وہ کام ہے جو آپ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں. بہت پیاری بات, بالکل صحیح, بالکل اکیلے بھی کر سکتے ہیں. اکیلے کر سکتے ہیں. تو میں یہ فخر سے نہیں کہتا اپنی کوئی تشہیر کی خاطر, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے آپ کے تھرو, اس چینل کے تھرو, ہمارے آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں اپنی سوسائٹی کو, اپنے بھائیوں کو سامنے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں عملی طور پر کہ میں نے اپنے ذاتی کوشش سے ملتان میں پچھلے 6 سالوں میں 10,000 سے زیادہ پودے لگائے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے خود. ماشاءاللہ. اور میں نے یہ جو پودے لگائے ہیں ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ملتان پبلک سکول میں صرف ملتان 3,000 پودے لگائے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, 1,500 لڑکیوں کے اس میں اور 1,500 اسٹوڈنٹس کے اس میں. پھر وابڈا ہاؤس میں, وابڈا ٹاؤن میں 1,000 پودے میں نے ڈونیٹ کی دیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے باقی تمام اسکولوں, بہت سارے اسکولوں کالجوں میں, ایمرسن کالج میں, میں ایمرسن کا ایمرسونین ہوں, تو میں نے اپنی الما میٹر میں وہاں 600 پودے میں نے اپنا پاکستان شہری ہونے کا خود سے فرض. سائنس کالج میں, پھر اس کے بعد جتنے سکول ہیں میں نے ان تعلیمی اداروں کو اس لیے کیا کیونکہ تعلیمی اداروں میں مالی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, پانی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, اور پھر ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو الحمدللہ میں پھر وزٹ بھی کرتا تھا, دیکھتا تھا, تو تقریباً 70 to 75% جو ہے وہ سروے مطلب ہے کہ اب تو ماشاءاللہ اب جائیں ملتان پبلک سکول میں ماشاءاللہ قداور ماشاءاللہ. سر ان پچھلے کچھ سالوں میں جب میں کم بیک کر کے, بلکہ میں یہ بات آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی, شاہد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, کہ کافی 8-9 سالوں بعد اتنے عرصہ میرا گیپ رہا, اور میرا جب وزٹ ہوا نا, آئی ایم شاکڈ کہ مجھے بہت کچھ ایسا لگا جو پہلے نہیں تھا. دل ایک طرح سے مطمئن نہیں, لیکن کچھ اچھا ہو رہا تھا لوگوں کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اب ایک جو ہمیں انرجی ملی ہے نا, خاص کر ہم اس 14 اگست کی بات کریں, اور حکومت کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی کہ ہم نے سرسبز پاکستان بنانا ہے, اور جس تیزی کے ساتھ ہم لوگ اس طرف آئے ہیں اور ہم نے باقاعدہ پودا لگا کے اپنا فرض نبھایا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ درخت بھی بنائیں گے. اور جو ہمیں تھوڑا سا خالی پن محسوس ہوتا تھا, وہ اب مجھے نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں پورا ہو جائے گا. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, میں 1-2 پروگرام جو میں اور چینل پہ بھی گیا تو سیم بات والی باتیں میں نے کی کہ اب آپ شہر کا رونڈ کریں, جس مرضی شہر کے کارنر میں آپ چلے جائیں, آپ کو لازماً درخت نظر آئیں گے. ہاں جی. اور ابھی 14 اگست کی آپ نے بات کی, 14 اگست پر
بھی ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ میرے ساتھیوں نے بھی، ہم نے بوسٹن روڈ پر ایک کیمپ لگایا. صحیح. وہاں پر ہم نے پودے بھی لگائے جو ایریاز تھے، اور ہم نے 1000 پودے تقسیم کیے پبلک میں. کیا بات. اور ان پودوں کا جو سائز تھا وہ 3 سے 4 فٹ کا تھا. ایسے ہی. اس میں رکشے والا بھی جا رہا ہے، بالکل. اس میں فیملیز بھی جا رہی ہیں، اس میں دودھ بیچنے والا موٹر سائیکل سوار بھی جا رہا ہے، تانگے والا بھی جا رہا ہے، ویگن. جب ہم نے ان کو دیکھا، ایک ہوتا ہے اریٹیشن، لوگ اریٹیٹ ہو رہے تھے یار یہ کیا ہمیں، لیکن یہ رویہ لوگوں میں نے نے لی اور دیکھا. بچوں نے تو بڑے خوش ہو کے لیے ہوں گے سر. جب لوگوں نے ہم سے یہ پودے خوشی کے انداز میں لیے، جی. تو مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا، انصاری صاحب یہ جو آپ نے 1000 پودے تقسیم کر دیے، آپ کو کیا شیورٹی ہے کہ لوگ گھروں میں جا کے لگائیں گے؟ تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا، پوری وثوق کے ساتھ کہہ رہا تھا بالکل. کہ جس انداز میں لوگوں نے ہم سے پودے لیے ہیں نا، لیے ہیں. یہ ضرور جا کے لگائیں گے. یہ بالکل. ایک یقین کی بات ہوتی ہے. اگلی بات وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم پہلے آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، شہر بنجر تھا. ملتان کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے کہ گرد و گرما، اس طرح کا سارا ایک ایگزامپل ہے ملتان کے بارے میں. لیکن باغوں کا بادشاہ بھی ہے. اچھا، لیکن دیکھیں نا، باغوں کے ساتھ تو ظلم کیا گیا نا. جی. بڑے بڑے اداروں نے آ کے باغوں کا، درختوں کا قتل عام کیا. لیکن انجینئر ممتاز جیسے جاں باز، امیر نواز جیسے محب وطن، باقی ان جیسے اور لوگوں نے جب میدان عمل میں قدم رکھا، انہوں نے کہا آپ بے شک قتل عام کریں، ہم پھر پودے لگائیں گے، آپ جتنے مرضی پودے کاٹ دیں ہم پھر پودے لگائیں گے. اب الحمدللہ ملتان کی جس مرضی آبادی میں آپ چلے جائیں، جس مرضی کالونی میں چلے جائیں، ایون کہ اب گنجان آبادیوں میں بھی آپ چلے جائیں نا، آپ کو وہاں کچھ نہ کچھ گرینری نظر آئے گی. گرینری نظر آئے اور یہ حوصلے کی بات ہے. یہ ہمیں محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہم نا چیلنجز آ رہے ہیں انوائرمنٹ کے اور گلوبل وارمنگ کے، ہم پتہ نہیں ہماری نسل کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بیٹرمنٹ کی طرف ہمارا قدم بڑھ چکا ہے. اور جس طرح سر نے بتایا کہ انہوں نے ہزاروں پودے لگائے، اور مزید بھی زندگی رہی تو یہ آگے بھی لگاتے رہیں گے. تو اسی طرح ہم بھی لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جد و جہد کو، چاہے کوئی کمپین ہو یا نہ ہو، ہم نے بینگ اے پرسن، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سٹیزن، ہمیں اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ آتی ہیں جن اداروں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تھوڑے سے ریسورسز آتے ہیں. جب یہ ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے کام تو کرنا ہے، ریسورسز نہیں ہے. پھر ہم نے ایک سکیم نکالی ہوئی ہے گزشتہ 10 سالوں سے، ہم اسے کہتے ہیں میموریل ٹری پلانٹیشن. صحیح. ہم لوگوں کو جا کر ملتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آئیے صدقہ جاریہ کے لیے اپنے مرحومین کے نام سے پودے لگائیے، آئیے اپنے صدقہ جاری کے لیے پودے لگائیے اور ہمیں پودوں کو ڈونیشن دیں. لوگ ہمیں پودے ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم پھر وہ جن جن علاقوں میں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر پلانٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ایک سکیم ہے. سورسز آپ کے پاس نہیں بھی ہیں نا، تو آپ اس طرح بھی لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں، کیونکہ درخت جو ہے عطیہ خداوندی ہے اور یہ صدقہ جاریہ کا سبب ہے. تو لوگ اس میں لازماً کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. ہمارا شہر ملتان، ہمارا وسیب سرائکی وسیب اور ہمارا وطن عزیز پاکستان، یہ انشاءاللہ انجینئر صاحب نے جو ایگزامپل دی ہیں یورپ کی یا امریکہ کی، ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی محسوس کریں گے کہ یہ جو ہمارا شہر ہے شاید جنگل میں سے کاٹا گیا ہے، جنگل ہی جنگل ہوگا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ. سر بہت شکریہ، اور بڑی پازیٹیو باتیں کر کے نا، پازیٹیو سوچ ہی ہمیں ہمت دیتی ہے کہ ہم آگے قدم بڑھائیں. جی ملک صاحب، بات وہی ہے کہ آنے والی نسل کو اگر ہم نے آکسیجن دینی ہے، ہم نے ان کو وہ وقت نہیں دینا کہ ان کو آکسیجن بیگز کی ضرورت پڑے، یا وہ تکلیف دا عمل جو ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. وہی بات ہے کہ ہمیں آگاہی آ گئی ہے، اگر آگاہی پہ بھی اب ہم عمل نہیں کریں گے، اس کے حل کی طرف نہیں جائیں گے، تو سر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں جی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ابھی حال ہی میں جو بارشیں ہوئی ہیں
وہ کچھ مسائل اگر اس سے پیدا ہوئے ہیں تو جہاں جہاں جو بوند پڑی ہے تو زمین نے نا سونا اگلا ہے. یہ جو میری محسوسات ہیں. اور میں نوجوان نسل کو ہم آگاہی تو دے رہے ہیں, ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنے موبائلز کے چکر سے نکلیں اور پریکٹیکل کی طرف سے آئیں, تو وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ کبھی آکسیجن کی شارٹیج. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ سر, کیونکہ یہ ایک جو دباؤ ہے, یہ جو ایک عجیب سا ہم لوگوں کی طرف سے, ہماری یوتھ, میں اپنی بات کروں گی, میں اپنے ایج گروپس کی بات کروں گی, ہماری غلطیاں ہیں یہ کہ ہم نے اس کو سنوارا نہیں. آپ لوگ ہماری غلطیوں کو سدھاریں. اس ٹائم سر ہم لوگوں کا سب سے مین جو ہے وہ ہے یوتھ کو اویئرنیس دینا, ان کو بتانا کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے آنے والے وقت اور نسل کا بھی خیال رکھنا ہے. واقعی آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ایک گیجٹ کی وجہ سے ہم محروم ہیں کہ ہماری پاس بہت ساری سہولیات ہونے کی وجہ سے پھر بھی ہم اس بات پہ پورا نہیں اترتے. اور ابھی ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں میں نے اپنے مطلب میرے اہل محلہ کے جو نوجوان ہیں ان کو میں نے سینسٹائز کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا جی کہ اس گلی میں تو آپ نے پودے لگا دیے, اس گلی میں تو آپ نے پودے لگا لیے, گنجائش تو نہیں بچتی. تو میں میرے نزدیکی ایک قبرستان ہے, وہاں پر میں ان کو ایک عمل دکھا رہا ہوتا ہوں کہ وہاں میں نے ڈھیر سارے سائڈوں پہ پودے لگائے ہیں. وہ پودے جو زیادہ لمبی جڑ کے نہیں ہوتے, جو قبر کو نقصان نہیں پہنچاتے. اور جب کبھی کسی کو کوئی عزیز فوت ہو تو میں بعض اوقات ان کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ 2 دن بعد یار اس قبر پر آپ ایک پودا لگا دیں, تو وہ اس قبر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ماحول کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہ یہ جو بوٹیاں اور درخت ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بالکل بے شک سر, بہت پیاری بات. تو اس طرف میں کوشش کر رہا ہوں اپنی نوجوان نسل کو لانے کی. اور انشاءاللہ سر دعا آپ کی باتیں, آپ لوگوں کا کیا ہم دیکھیں گے تو سر ہمیں توفیق بھی ہوگی. جی انجینئر صاحب, ایک کمی تو ہے, ملک ایک کمی کا شکار تو ہے, پانی کی کمی کا شکار تو ہم ہیں. پانی سے آپ کا تعلق ہے, گہرا تعلق ہے, کچھ بتائیں اس بارے میں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ. اچھا بیٹے, یہ سوال بھی آپ کا بہت اہم ہے, لیکن مجھے یاد آیا کہ آپ نے جو پہلے سوال مجھ سے کیا تھا اس میں جواب جی میرا ضرور کچھ سر, کم جی رہ بالکل گیا تھا. جی وہ بہت ضروری ہے. جی سر وہ بہت ضروری ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کتنا رقبہ ایریا انڈر ٹری ہونا چاہیے جی اور کتنا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کے ذریعے تمام دنیا کی انفارمیشن کے لیے لوگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ ان کی رپورٹ کے مطابق میں نے ان کا وہ پڑھا ہے. جی بالکل ایسے ہی. یورپ کے ملکوں میں 19% سے لے کر ان کا 27% جو ایریا ہے وہ انڈر فارسٹ ہے. صحیح. یورپ کے ملکوں میں جن میں سوئٹزرلینڈ, آسٹریلیا, یہ تو تقریباً 30% ان کا ایریا انڈر ٹری ہے. تو لیکن کم سے کم بھی جو ہے 19%, it lies between 19% to 27%. ٹھیک ہے جی, یہ تو یورپ کا ہے. امریکہ کا جو ہے, امریکہ کا 21% ہے. ٹھیک ہے. 21% آف ٹوٹل ایریا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, وہ انڈر پلانٹیشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اگینسٹ یہ اس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو فارسٹ ایریا ہے وہ اٹ از 3.5%. یعنی تقریباً 1/10, یعنی جو ورلڈ سٹینڈرڈ ہے جو, تو یہ اتنے الارمنگ سچویشن ہے. اور پھر انفارچونیٹلی میں ایک واقعہ میں سمجھ, ہمارے یہاں تو ہم باتیں کرتے ہیں ٹمبر مافیا.
टिम्बर माफिया की आपने सुना होगा जी ऐसे ही है। कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी साफ किया जा रहा है, वो भी करप्शन और फिर मतलब कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। और हमारी सोसाइटी में वो अवेयरनेस नहीं है कि ये कितना संगीन जुर्म है, ये कितना संगीन मसला है। ऐसे ही। दरख्तों को काटना, दरख्तों को चोरी करना, जी। ये अभी फरमा रहे थे कि एक दरख्त बढ़ाने में 20, 25, 30 साल ऐसे ही है लगते सर, हैं ऐसे ही है। और आप चंद लम्हों में उस 25-30 साल को उसको निकाल, और उसकी वजह कितना नुकसान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ठीक है। सोसाइटी में अभी मैं एक वाक़या सुनाता हूँ जी इंग्लैंड का। ठीक। मैं एमएससी कर रहा था उस वक्त, ये जो किंग है, किंग चार्ल्स, जी जी उस वक्त प्रिंस चार्ल्स है। जी तो साल्सबरी में हुकूमत ने, साल्सबरी के करीब एक जंगल था, जी उसको हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया कि उसे काट कर और वहाँ हाउसेस गरीब लोगों के लिए, उनके लिए ना हाउसिंग सोसाइटी बनाने का गवर्नमेंट। और इसी प्रिंस चार्ल्स ने और लेडी डायना उस वक्त, जी उन्होंने उसका बकायदा इफ्तिताह भी किया। ठीक है। लेकिन वहाँ की पब्लिक, दे वर सो मच अवेयर जी एंड दे वर सो मच अवेकन। जी उन्होंने जुलूस निकाले, उन्होंने वहां धरना, उन्होंने कहा यहाँ कोई करीब आकर देखे, इन दरख्तों को हाथ लगा कर देखे, ये दरख्त तो हमारी जिंदगी है, सही। हमारी सेहत है। बेहतरीन। वहां कहते हैं जी कि ये हमारे फेफड़े हैं। सही। जंगल जो है, जी जैसे इंसान के जिस्म में जो लंग्स का फंक्शन है, मुल्कों में कौमों के लिए जंगल जो है वो लंग्स का काम देते ऐसे हैं। ही। तो आप हमारे लंग्स वो बेहतरीन करें, सर। हम नहीं करने देंगे। जी, बिल्कुल। चुनाचे गवर्नमेंट को वो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो स्क्रैप करना जी पड़ा। सर, बिल्कुल। तो ये है, ये अवेयरनेस है, ठीक है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में अभी वो अवेयरनेस नहीं है। अब आपका जो सवाल है बिल्कुल। पानी के हवाले से, सर बातें करते करते ना हमें ये भी नहीं पता चला कि हमारा प्रोग्राम हमें वक्त कब का ख़त्म कर चुका है। अब बस आप बात को हमें इस तरह समेटें कि पानी की कमी के साथ साथ अपने दिल की बात भी कह दें। हाँ जी, जी कोई पानी की कमी नहीं है, जी बिल्कुल भी नहीं है। मिथ है, ठीक है। हमने, अल्लाह ताला ने जो पानी पाकिस्तान को जी। 140 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान के दरियाओं में आता है जी। एवरेज जी। एनुअली। जी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने उस नेमत को मैनेज नहीं किया। जी। ये है, दैट इज द रीजन, That's the दैट इज द रीजन पानी की कमी की, कि हमने अब वो पानी जाया करें। अब ये बहुत वसी सब्जेक्ट है, आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पानी की कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत ये है कि हमने उसको सही मैनेज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पानी पे आपके साथ एक प्रोग्राम मैं करूंगी, मेरा खुद बड़ा दिल है इंशाल्लाह। वो तो जरूर। जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके दिल की बात बस ऐसे ही करें जैसे कि वक्त रुकता नहीं है, तो हमने भी बस जल्दी से आपके दिल की बात जाननी है। पैगाम। दिल की बात यही है कि पाकिस्तानी लोगों से, आवाम से ही मेरी अपील होगी जी। कि हम पाकिस्तान को, अपने शहर को सरसब्द और शादाब बनाना चाह रहे हैं। आइए आप भी हमारी इस कंपेयर में हमारा हिस्सा बने। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके दिल की बात पर। मेरे दिल की बात यही है जी कि एक लफ्ज़ है सिविक सेंस, जिसे मुआशरती सोच कह जी। लें, मुआशरती फ़िक्र कह लें। तो मेरी अहले वतन से ये गुजारिश है कि सिविक सेंसेस हैं, थोड़ा सा मज़ीद अमल ज़्यादा कर दें। बेहतरीन सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जी। मेरा सोना वैसे बात गाल करेंदे करेंदे इतनी प्यारी प्यारी गाली जो साड़ी कीते बहुत ज़रूरी हैं। टाइम का पता क्या नहीं चला। हुण जल्दी नाल दिओ इजाज़त ई वादे दे नाल कि अपना ख्याल रखे सो। साकू मेरी टीम को, मेरे मेहमानों को अपनी दुआवां याद रखे सो। कल वल मिलसूं। खुदा हाफिज़।